MLA صٲبن پانن 2.5 لچھ رۄپیہِ اوس تنخواہ موقع 3 لچھ ییٚلہِ یِمن گژھِ تتھ پٮ۪ٹھ پنٕنۍ برابری تہٕ اَسہِ کتہِ پٮ۪ٹھ 9,000 پٮ۪ٹھ حظ. وزیر اعلیٰ صاحب نے بجٹ تقریر میں ریگولریشن پالیسی کا اعلان کیا، لیکن ریگولریشن پالیسی کیا ہے اس کی وضاحت آج تک نہیں ہوئی. صاحب کے آگے جھکنا پڑے گا. ہمارا کچھ سوچیے، آج ہم اوریج ہو چکے ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں. سر عمر صاحب ہم تھک چکے ہیں، مہربانی کر کے عمر صاحب معاذ اللہ کے واسطے ہمارا کچھ کیجیے. انہوں نے ہم سے ووٹ لے لیا ہے، اس ووٹ کا کیا ہوا؟ جو وعدے ہم سے کیے گئے تھے ان وعدوں کو پورا کیا جائے. یہاں کا کیجول لیبر، یہاں کا عارضی ملازم جو مختلف محکموں میں، کارپوریشنز میں، آٹونومس باڈیز میں کام کر رہے ہیں، وہ ایک بار پھر سراپا احتجاج ہے. پرسوں ہمارے بچوں نے احتجاج کیا. ہم نے اس سرکار کو 50 سیٹیں دی. یہاں کے 4.5 لاکھ ملازمین نے، یہاں کے پینشنرز نے، یہاں کے 61,000 عارضی ملازمین نے. ہم نے نیشنل کانفرنس کے الیکشن منشور کو دیکھ کر، اس میں ریگولرائزیشن اور اولڈ پینشن اور پبلک سیکٹر کو دیکھ کر، یہاں کے 4.5 لاکھ ملازمین نے، پینشنرز نے 3 لاکھ نے، اور 61,000 عارضی ملازم اور ان کے خاندانوں رشتہ داروں نے ووٹ دیا ہے. میجارٹی دی ہے، اعتماد اور اعتماد ان کو دیا ہے. اور ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ ریگولریشن پالیسی واضح کی جائے گی، ریگولریشن پالیسی سامنے لائی جائے گی. لیکن وزیر اعلیٰ صاحب نے بجٹ تقریر میں ریگولریشن پالیسی کا اعلان کیا، لیکن ریگولریشن پالیسی کیا ہے اس کی وضاحت آج تک نہیں ہوئی. ہم چاہتے ہیں ریگولریشن پالیسی کو واضح کیا جائے. جس کمیٹی کو 6 مہینے دیے گئے تھے، آج تو 11واں مہینہ چل رہا ہے، وہ ابھی بھی کمیٹی وہ رپورٹ پیش نہیں کر رہی ہے. اور بجٹ تقریر میں اس کمیٹی کو یہ بھی نہیں کہا گیا ہے کہ آپ کب تک رپورٹ پیش کرو گے، یا اس کو ہدایت نہیں دیے گئے ہیں. اس سے جو ہمارے شک شبہات بڑھ گئے ہیں، ان شک شبہات کو دور کرنے کی ضرورت ہے. سرکار سے ہماری اپیل ہے، ہم آج اس مرکزی دفتر پر، اس مرکزی تحریک اور مرکزی تنظیم کے دفتر پہ آئے ہیں. اس چیز کو لیں گے کہ جن 50 MLAs کو ہم نے ووٹ دیا ہے، اعتبار اور اعتماد دیا ہے، ان سے ہم اپنے مطالبات کے حوالے سے حساب لیں گے کہ انہوں نے ہم سے ووٹ لے لیا ہے، اس ووٹ کا کیا ہوا؟ جو وعدے ہم سے کیے گئے تھے ان وعدوں کو پورا کیا جائے. ہمارا 2 ہی وعدے ہیں جس کو لے کے یہاں کے سارے گیزٹڈ، نان گیزٹڈ 4.5 لاکھ پینشنرز، 61,000 عارضی ملازمین نے ووٹ دیا تھا. وہ 2 برننگ ایشوز ہیں، ایک ریگولرائزیشن کا، دوسرا اولڈ پینشن ریسٹوریشن کا. اس کی ہم وضاحت چاہتے ہیں، اس کی ہم امپلیمنٹیشن چاہتے ہیں. باقی ہمیں کوئی شوق نہیں ہے سڑکوں پر آ کر احتجاج کرنے کا. ہم اسی روڈ میپ کی وضاحت چاہتے ہیں. وہ روڈ میپ کیا ہے اس کو تو واضح کیا جائے نا. روڈ میپ کہیں نظر نہیں آ رہا ہے. ہم چاہتے ہیں وہ روڈ میپ کو سامنے لایا جائے اور ریگولرائزیشن کا اعلان اور ہم کو اعتماد میں لیا جائے. جو ہمارے خدشات اور تحفظات ہیں اس کو پورا کیا جائے. عبدالحمید لون أسۍ چھِ پننِس یتھ بننس پٮ۪ٹھ کران پروٹیسٹ حظ جناب. اسہِ سۭتۍ سپدے سٮ۪ٹھاہ نا انصٲفی حظ ونیُک تانٮ۪تھ. اسہِ حظ گٔے 20 ؤری 25 ؤری یتھ منٛز کران حظ نوکری حظ موٚزوٗرۍ حظ. اسہِ نہ چھنہٕ موٚزوٗرۍ تہِ میلان وقتس پٮ۪ٹھ کِہیٖنۍ. وۄنۍ چھِ أسۍ یژھان یتھ پٮ۪ٹھ کہِ اسہِ کٔرۍتو پٔرمِننٹ ہُہ یہِ. أسۍ نہ چھِ ہٮ۪کان پنُن اعلیٰ عیال تہِ پٲلِتھ کِہیٖنۍ نہٕ. ییٚلہِ MLA صٲبن پانن 2.5 لچھ رۄپیہِ اوس تنخواہ موقع 3 لچھ ییٚلہِ یِمن گژھِ تتھ پٮ۪ٹھ پنٕنۍ برابری تہٕ اَسہِ کتہِ پٮ۪ٹھ 9,000 پٮ۪ٹھ حظ. أسۍ چھِ یژھان وۄنۍ اَسہِ سۭتۍ گژھِ انصاف کٔرۍتو وۄنۍ اَسہِ سۭتۍ حظ. کہ یہ ہماری آواز اوپر تک پہنچاتے ہیں. سر ہم کیجول لیبر فارسٹ ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہیں پچھلے 20 برسوں سے. اب ہم تھک چکے ہیں. ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے سر. ہم گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کچھ نہ کچھ انصاف کیجیے. ہم پر ظلم ہو رہا ہے. ہمارے بچے ان پڑھ رہے ہیں. ہمارے بچوں کے لیے کچھ سوچیے، ہمارا کچھ سوچیے. آج ہم اوریج ہو چکے ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں. سر عمر صاحب ہم تھک چکے ہیں، مہربانی کر کے عمر صاحب معاذ اللہ کے واسطے ہمارا کچھ کیجیے. باقی شکریہ. Hoş
इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। 61,000 इंसाफ करो, 61,000 खानदानों के साथ इंसाफ करो, मासूम बच्चों के साथ इंसाफ करो।